لیکن اسی طریقے کے مطابق کہ جو خدا نے تجویز کیا ہے، ان اقدار کے خلاف اگر یہ چیز جائے گی تو یہ مفاد یہ دنیا جسے آپ کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں رہیں گے۔ کہا یہ وہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا ایمان دھرم ہے ہی اس دنیا کا مفاد، اس کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اب وہ کیسے حق کے اوپر آئیں گے؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے اس کتاب سے، اس قرآن سے اعراض برتتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے اعراض برتو۔ لیکن یاد رکھیے دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے اعراض برتو کہ یہ معنی نہیں ہے کہ اس تک پھر قرآن کی آواز بھی نہ پہنچے، قرآن کی آواز تو پہنچائے چلے جاؤ، تاکہ وہاں ہے کہ کوئی نفس اس لیے ہلاک نہ ہو جائے کہ اس تک خدا کی کتاب کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ یعنی اس مقام پہ بھی وہ کہا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ سر کھپانے کی ضرورت نہیں، جان مارنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے ان مفاد کو نہیں چھوڑ رہے، لیکن اس کے باوجود تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن کی آواز ان تک پہنچائے چلے جاؤ، تاکہ یہ اس لیے ہلاک نہ ہو جائیں کہ ان تک حقیقت نہیں پہنچی تھی۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی کمی ہے۔ توہم پرستی یا سپرسٹیشن علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہا ان کے علم کی حد اتنی ہے اور اس سے آگے علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، تو جب جہالت ہی علم بن جائے تو اسے اس جہالت کے پردوں سے نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ چمگادڑ کو تو تاریکی راس آتی ہے، وہ تو صبح کے وقت دعائیں مانگتا ہوگا کہ سورج نہ چڑھے، روشنی میں وہ آنکھیں نہیں کھول سکتے۔ مبلغ علم اتنا ہے ان لوگوں کا کہ یہ جہالت میں ہی پرورش پا سکتے ہیں، علم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اہتدی، معیار جو ہے اس چیز کا کہ گمراہی پہ کون ہے اور صحیح ہدایت کے اوپر کون ہے، یہ خدا کا جو علم ہے اس کے مطابق طے ہوگا، یاد رکھو۔ کسی شخص کے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق، خواہ وہ کہے کہ یہ اسلاف سے چلا آ رہا ہے یا اس نے خود اختیار کیا ہے، یہ نہیں ہے کرائٹیرین یا معیار اس چیز کا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، وہ تو خدا کا علم ہے جو اس نے کتاب میں دیا ہے، اس کے مطابق جانچا اور پرکھا جائے گا۔ اور بات یہ ساری کر کے کہا یہ کہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انسان کا کوئی کام نتیجہ برآمد کیے بغیر نہ رہ جائے، وہ یہ ہے جی دین کا محض۔ یہ معاشرے کے اندر تو پہلی چیز تو یہ کہ معاشرہ معاشرتی قانون کے مطابق جس چیز کو خلاف قانون یا جرم قرار دے گا وہی غلط اور جرم قرار پائے گا نا۔ معاشرہ جس چیز کو جرم ہی نہ قرار دے گا وہ تو جرم قرار ہی نہیں پائے گا۔ دنیا کی اقوام میں آپ دیکھیے اس قسم کے قوانین بنائے ہوئے ہیں جو بہت ہی فحش بھی ہیں، معیوب بھی ہیں، غلط بھی ہیں، لیکن جب وہ قانون بن جاتا ہے اس ملک کا تو وہ پھر جرم نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں بھی جو غلط چیزیں قانون بن جاتی ہیں وہ پھر جرم نہیں رہتی۔ یہ انٹرنسیکلی بیسیکلی حقیقت میں کون سی چیز خلاف ہے انسان کے اور کون سی اس کے مطابق ہے جس کو نیکی یا بدی آپ کہیں گے، یہ ایک بڑی گہری چیز ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ریلیٹیو سی، آج ایک
شے کو قانون نے جائز قرار دیا وہ جائز ہو گئی، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ کل کو اس نے اسے ناجائز قرار دیا، وہ ناجائز قرار پا گئی، وہ شے وہی ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اسی قسم کے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اضافی ہوتے ہیں۔ انسانوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تو وہ سچے ہو گئے، اس کے خلاف فیصلہ دیا تو وہ غلط ہو گئے۔ روز بدلتے رہتے ہیں قوانین۔ ایک چیز ہے کہ نہیں، انسانوں کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق۔ فی الحقیقت وہ بری چیز ہے۔ یہ گڈ اینڈ ایول کا مسئلہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ اخلاقیات کے جو مفکر ہیں کہ گڈ انٹرنسیکلی، یعنی فی الحقیقت گڈ کیا ہے اور فی الحقیقت ایول کیا ہے، معاشرتی قوانین نہیں ہے تو روز بدلتے ہیں۔ یہ چیز کہی کہ یہ صرف خدا بتا سکتا ہے کہ انسان کے حق میں، اب وہ گڈ اینڈ ایول کو چھوڑ دیجئے، ان الفاظ کو، انسان کے حق میں منفعت بخش چیز کون سی ہے اور مضر کون سی ہے۔ مضر چیز کو آپ برائی کہہ لیجئے، شر کہہ لیجئے، اور جو چیز بھی انسانیت کے حق میں اس کی منفعت کے لیے خدا نے قرار دی ہے وہ ہے جسے خیر کہیے، جسے نیکی کہیے۔ اس نے تو حسن عمل جسے آپ کہتے ہیں اس کا معیار بھی یہ قرار دیا ہے کہ ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ بقا اسی عمل کے لیے ہے جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے کیا جائے۔ تو یہ چیز جو ہے طے کرنے کی کہ کون سا کام نیک ہے، گڈ ہے، کون سا یہ انسانوں کے طے کرنے کا مسئلہ نہیں، کر ہی نہیں سکتی عقل انسانی اس کو طے، وہ بدلتی رہتی ہے ہر آن۔ زمان شکنت آنچ می تراشد عقل، خود ہی ایک پارلیمنٹ آج ایک قانون بناتی ہے، اگلی سٹنگ کے اندر اس سے بھی بلکہ پہلے اس کی امینڈمنٹ شروع ہو جاتی ہیں، اس کے خلاف قانون بنتے ہیں۔ وہی جو قانون پہلا تھا جب منسوخ ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق کام کرنا جرم قرار پا جاتا ہے۔ یہ کہ بنیادی طور پر فی الحقیقت جسے یہی الفاظ اس کے لیے آ سکتے ہیں کہ فی الواقعہ کون سی چیز بری ہے اور فی الواقعہ کون سی چیز اچھی ہے۔ یہ ہے عزیزان من جس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، جس کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، جس کے لیے خدا کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اس کے متعین کیے ہوئے بتائے ہوئے خیر کو خیر سمجھنا، اچھا، نیکی، کچھ بھی کہہ لیجئے، گڈ، اس کے شر قرار دیے ہوئے کو شر سمجھنا، برائی سمجھنا، گناہ سمجھنا، جرم سمجھنا، کچھ بھی کہہ لیجئے، ایول کہہ لیجئے، یہ ہے جس کے لیے خدا پر ایمان کی ضرورت ہے، یہ ہے جس کے لیے اس کی کتاب پر ایمان کی ضرورت ہے کہ جس کو اس نے منفعت بخش یا خیر کہہ دیا ہے اس کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا تو میرا بھلا ہوگا، انسانیت کا بھلا ہوگا۔ جسے اس نے شر کہہ دیا ہے اس کے مطابق کچھ نظام قائم ہوگا یا میں کچھ کروں گا، میری بھی تباہی ہوگی، انسانیت کی تباہی ہوگی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی ضرورت، یہ ہے خدا کی ضرورت، ورنہ خدا اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کو خدا مانیں اور اس کی پرستش کرتے رہیں تو وہ خدا بنا رہے، ہم یہ کرنا چھوڑ دیں تو وہ خدا ہی نہ رہے۔ یہ تو انسان کے اپنے لیے ہے۔
اور اگر خدا کو مانا جاتا ہے